السلام علیکم. ریسرچ میتھڈس کا آج ہم 22 لیکچر شروع کرتے ہیں. یہ لیکچر پچھلے لیسنس کی کنٹینویشن ہے. اس میں ہم دیکھ رہے تھے کہ سیلف ایڈمنسٹرڈ جو کویشچنر ہے وہ ہم لوگوں کو بھیجتے ہیں تو اس کا جو ریٹ آف ریٹرن ہے وہ ویری لو. اب ریٹ آف ریٹرن جو ہے اٹ از ایکچولی دی نمبر آف کویشچنرز received from the respondents divided by the number of questionnaires distributed. اس کا جو بھی جواب آئے گا اس کو ہم کہتے ہیں that's a rate of return. تو یہ ایک ڈس ایڈوانٹیج ہے ہمارا سیلف ایڈمنسٹرڈ کویشچنر کا جس کو ہم لوگوں کو بھیجتے ہیں، میل کے ذریعے بھیجتے ہیں یا کسی اور طریقے سے بھیجتے ہیں. تو دس از ون آف دی ڈس ایڈوانٹیجز کہ ہمیں واپس جو ہے نا بہت کم تعداد میں موصول ہوتے ہیں. تو میں نے جیسے کہا پہلے بھی کہ اگر ہم آدھے بھی آ جائیں واپس تو پرابلی ہم سمجھتے ہیں کہ بڑی اچیومنٹ ہے، لیکن اتنے بھی نہیں آتے. تو اس ریٹ آف ریٹرن کو بڑھانے کے لیے what guidelines can we look at؟ سب سے پہلی جو ہماری گائیڈ لائن ہے وہ ہمارا کور لیٹر ہے. ہمارا جو کویشچنر ہم بھیجتے ہیں لوگوں کو اس کے ساتھ ایک ہم کور لیٹر بھیجتے ہیں. ایکچولی یہ کور لیٹر جو ہے اٹس مور لائک انٹروڈیوسنگ دا ریسرچ پروجیکٹ ٹو دا ریسپونڈنٹس. اس کور لیٹر میں ہم نے جو مضمون اس میں لکھا جائے گا، جو اس کے کانٹینٹس ہیں، ایکچولی دوز شوڈ بی سچ دیٹ these help in building the confidence of the respondent. اس میں ہمیں یہ بتانا ہے کہ یہ ریسرچ جو ہے یہ کون کروا رہا ہے، اس کی اسپانسرنگ ایجنسی کون ہے، اس ریسرچ کا مقصد کیا ہے، اس کے آبجیکٹیوز کیا ہیں، اور ہم نے یہ بھی بتانا ہے کہ ہم نے اس رسپونڈنٹ کو کیسے لوکیٹ کیا، کوئی اسپیشل طریقے سے اس کو ڈھونڈا ہے یا کوئی ہم نے ایک رینڈم سلیکشن طریقے سے اس کو سلیکٹ کیا ہے. اگر رینڈم کیا ہے، رینڈم طریقے سے کیا ہے تو پرابلی ہم اسے یہی کہیں گے کہ اٹ واز پر چانس، اور پر چانس اس کا نام نکلا ہے اور ہم اس سے رابطہ کر رہے ہیں اینڈ وی وانٹ ہم اور ہر ٹو کوآپریٹ ود دس ریسرچ پروجیکٹ. تو اس طرح سے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ رسپونڈنٹ کیسے سلیکٹ ہوا. اس سلیکشن کے ساتھ ہی ہم نے یہ بھی بتانا ہے کہ یہ جو ہم کام کروائیں گے یا ہمیں جو رسپونڈنٹ ہمیں رسپانسز دے گا وہ رسپانسز جو ہیں وہ سیگا راز میں رکھے جائیں گے. تو یہ کانفیڈینشیلٹی کا اس کو ہمیں ایشورنس دلانی ہے تاکہ دا پرسن فیلز سیکیور کہ جو بات وہ کرے گا وہ کہیں اس کے خلاف استعمال نہیں ہوگی. تو اس طرح سے وی آر ٹرائنگ ٹو کانٹیکٹ دس پرسن تھرو دس کور لیٹر، اور یہ جتنی ہم اس کے ساتھ کہانی ڈال رہے ہیں یہ کہانی ہم ریپور اسٹیبلش کرنے کے لیے ہم بات کر رہے ہیں. ریپور اف یو ریمبر از سم تھنگ a situation in which the respondent has really taken the person into confidence and is willing to talk and tries to open his mind and heart, tries to cooperate or is willing to give responses to the respondents. یہ ایک رپورٹ کی بات ہم کر رہے ہیں. تو یہ لیٹر جو ہے جس کے تھرو ہم اس سے رابطہ کر رہے ہیں، ریکمنڈیشن ہماری یہ ہے کہ اس لیٹر کو ایک پرسنل قسم کا کانٹیکٹ بنانے کی کوشش کیا جائے. میک اٹ اے پرسنل کائنڈ آف لیٹر جس پہ ایک انڈیویجولی ٹائپ قسم کا لیٹر ہے. یہ نہیں ہم بتا رہے کہ یہ کوئی ایک روٹین قسم کا لیٹر ہے، ایک پرنٹڈ قسم کی چیز ہے، چھپ گیا ہے اور اس کو ہم بھیج رہے ہیں. So we would like to make this as a personal kind of communication with the respondent. اس پرسنل کمیونیکیشن کے لیے جیسے میں نے کہا کہ پرسنلی اس کو ایڈریس کیا جائے
اور یہ بھی اگر کیا جائے کہ ہم اسے ایک لیٹر ہیڈ کے اوپر لکھیں اور وہ لیٹر ہیڈ جو ہے دیٹ ول شو سم کائنڈ آف پرسنل کمیونیکیشن, اور اس میں جب ہم کہہ رہے ہیں کہ پرسنل ہے تو میں بھی سگنیچر جو ہیں وہ بھی پھر اس کے اوپر کیے جائیں. سو I think this is the first approach or the contact in order to increase the response rate. ہمیں اس سے جو بات کرنی ہے اس میں ہمیں نے اس کو کنونس کرنا ہے, تو ہمارا جو کور لیٹر ہے that should be a special kind of thing جس سے وہ دیکھے گا اور may be is willing to cooperate with us. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ کور لیٹر جو ہے it should be very lengthy kind of letter. It should be a short letter, اس لیے کہ respondents may not have that much time کہ وہ اس کی اتنی ڈیٹیل میں چاہیں. جو نیسسری ڈیٹیلز ہیں وہ ہمیں دی جائیں اور ان نیسسری جو ہیں وہ نہیں دے دیں, اور یہ لیٹر میں بھی اس جسٹ ہاف اے پیج, اس سے لمبا نہیں کریے تاکہ دا رسپونڈنٹ ریڈز اٹ اور ولنگ ٹو ریڈ اٹ. اگر لمبا لیٹر ہے تو میں بھی دا پرسن ڈزنٹ گو فار اٹ. تو اس طرح سے ہمارا پہلا پوائنٹ جو تھا وہ یہ تھا کہ وی میک دی کور لیٹر امپریسو, انٹرسٹنگ, اٹریکٹیو, سو دیٹ دا پرسن ٹرائز ٹو کوآپریٹ ود اس. سیکنڈ امپورٹنٹ پوائنٹ جو ہے ٹو انکریز دا رسپانس ریٹ از دیٹ وی مائٹ گیو سم انسینٹیو ٹو دی رسپونڈنٹ, اور اس میں انسینٹیوز کئی قسم کے انسینٹیوز ہو سکتے ہیں. ان میں ایک انسینٹیو اکثر جو سجیسٹ کیا جاتا ہے وہ ہے کہ وی مائٹ پے سم کیش ٹو دی رسپونڈنٹ, سو منی مائٹ ہیلپ ٹو دا پرسن. سو وی آر ٹرائنگ ٹو آفر مانیٹری انسینٹیوز اور ریوارڈس ٹو دی انڈیویجول. اب اس میں ضروری نہیں ہے کہ دا پرسن از ولنگ ٹو ایکسیپٹ دا کیش اوور ہیئر. ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اوکے it is possible کہ on your behalf we can send this money to some charity organization, اس کے نام کے اوپر ہم کہیں بھیج سکتے ہیں. تو that is possible کہ this might be an incentive, وہ اس کو اس لیٹر کے ساتھ بھی بھیجا جا سکتا ہے, یا اس کے علاوہ کوئی اور بھی اٹریکشن کے طریقے ہو سکتے ہیں. But anyway, that is one of the means which might help in attracting the attention of the respondent, or once the person is willing to accept it, then maybe he or she feels that it is his responsibility to send the filled out questionnaire back to the respondent. So in a way there might be some kind of sense of obligation on the part of the respondent to send the questionnaire back. So that is how we might think کہ منی جو اگر دیا اور اس نے ایکسیپٹ کیا تو پھر وہ سمجھے گا کہ اچھا جی, یا خاتون ہے تو سمجھے گی کہ this has to be sent back. تھرڈ جو ہے ہمارا گائیڈ لائن ریٹ آف ریٹرن بڑھانے کے لیے وہ ہے کہ انٹرسٹنگ کویشچنس کی بات ہے. اینڈ آبویسلی ٹاپک جو ہے, ٹاپک تو نہیں چینج کریں گے اور ٹاپک تو وہی رہے گا, اس کے آبجیکٹیوز بھی وہی رہیں گے, لیکن مے بی سرٹن انٹرسٹنگ کویشچنز آر ایڈیڈ لیٹس سے in the beginning so that it could stimulate the respondent, and the respondent gets intrigued, and once the respondent is intrigued about the study, maybe he or she is willing to cooperate and fills out the questionnaire and sends it back to us. Next point is the follow-up. تو ہم respondent کو ہم نے questionnaire بھیج دیا, and then we wait for the responses, and if the responses are not enough, maybe we would like to send the reminders to the respondents. And sending of the reminders to the respondents is actually technically is called a follow-up of the research, following up of the respondents. اب اس میں میں نے شاید ایک بات پہلے بھی کی تھی کہ ہم نے رسپونڈنٹ کو یہ کہا ہے کہ ہی may not write his name on it, he may not identify his
ایڈریس آن اٹ. تو اگر ہم اس کو ریمائنڈر بھیج رہے ہیں تو آبویسلی ایک ڈاؤٹ کریٹ کرتا ہے کہ جب انہوں نے اتنی انانیمیٹی کی بات کی ہے تو ان کو کیسے پتہ چلا ریسرچر کو کہ اس کی طرف سے سوال نامہ نہیں آیا. تو ویسے تو خیر ریسرچر مائٹ پٹ سم کوڈ سم پلیس جس سے پتہ چل جائے گا کہ کون سوال نامہ آیا کس کی طرف سے نہیں آیا, بٹ اسٹل وی ڈونٹ وانٹ ٹو گیو دی امپریشن ٹو دی رسپونڈنٹ کہ ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ فلاں شخص نے ہمیں کویسچنر نہیں بھیجا. تو ریمائنڈر جو ہے اس میں ہم اس قسم کی بات کر سکتے ہیں کہ مے بی آپ نے ہمیں سوال نامہ شاید واپس بھیج دیا ہو اور ہم آپ کو ریمائنڈر بھیج رہے ہیں, دیز میں کراس ایچ ادر. تو اس میں ایک سینٹنس اس قسم کا ہم ایڈ کر سکتے ہیں کہ اف یو ہیو آلریڈی سینٹ دا کویسچنر بیک ٹو اس پلیز اگنور دس ریمائنڈر. سو دس از ون وے ٹو گیو دا ایشورنس کہ ہم اس کی آئیڈینٹی جو ہے اس کو خفیہ رکھ رہے ہیں, ہمیں بھی نہیں پتہ اور اس سے ہم نے کہا نہیں کہ تم اس کو ضروری دو unless کہ the person himself is willing to disclose his identity. اس فالو اپ میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم کہیں کہ اچھا جی پہلے ہو سکتا ہے آپ کے پاس پہنچا نہ ہو, ہمارا خط نہیں پہنچا, اور یہ خط پہنچا ہے تو ہو سکتا ہے آپ نے کہیں مس پلیس کر دیا ہو. ٹو اوور کم آل دوز کائنڈ آف ایکسکیوزز اور ریالٹیز, یہ بھی پاسبلٹی ہے کہ ہم اپنے ریمائنڈر کے ساتھ ایک خالی کویسچنر جو ہے, کویسچنر کی کاپی جو ہے وہ انکلوڈ کریں, سو دیٹ دیر از نو ایکسکیوز سیکنڈ ٹائم کہ اس کے پاس وہ ملا نہیں ہے یا مس پلیس ہو گیا. تو اس طرح سے وی آر ٹرائنگ ٹو فالو اپ, ٹرائنگ ٹو انسسٹ کہ دس اسٹڈی از امپورٹنٹ اور دی کوآپریشن آف دی رسپونڈنٹ از ویری essential. So we are sending a reminder. We may have to send not only one reminder, maybe more than one reminder. Usually people send about 3 reminders and try to see if these work, and maybe it affects the rate of return of our questionnaire. The next point is وہ ہے preliminary notification. In certain situations, it is possible that before we actually send the questionnaire to the respondent, we might inform the respondent that the person is we are conducting certain kind of study, and he or she is likely to receive some questionnaire which we would request the respondent to fill it out. تو یہ جو پریلیمنری قسم کی I'm hesitant to use the word warning, لیکن ایک قسم کا مینٹلی پریپیئر کرنے کے لیے کہ بھائی دا پرسن شوڈ انڈرسٹینڈ کہ ایک قسم بڑی امپورٹنٹ کوئی اسٹڈی ہو رہی ہے اور اس قسم کا سوال نامہ آنے والا ہے, تو پرسن مائٹ بی مینٹلی پریپیئرڈ ٹو ہیلپ اینڈ کوآپریٹ اینڈ مے بی ولنگ ٹو send us the questionnaire back. یہ ہم preliminary contact جو ہے یا notification کہتے ہیں, we could do it by sending the letter to the selected respondents, or we might make a telephone call to tell the person that this kind of study is in operation and we are likely to send the questionnaire in a couple of days, so that the person is prepared. So this simply means that we are notifying to the person that he or she should be willing to cooperate with us. یہ نوٹیفیکیشن جو ہے اٹ شوڈ ہمارے سوال نامہ بھیجنے اور نوٹیفیکیشن بھیجنے کے درمیان کوئی زیادہ گیپ نہیں ہونا چاہیے. مے بی اے ڈے اور 2 earlier we are sending the notification. اگر بہت زیادہ گیپ ہوگا the people might forget اور پھر وہ اتنا effective نہیں ہوگا. although یہ نوٹیفیکیشن بھیجنا یا ٹیلی فون کرنا I think also depends upon the facilities available in the area or in the country. So depending upon the infrastructure which is available or the nature of the study,
تو اس کے حساب سے ہی یہ نوٹیفیکیشن کی بات ہو سکتی ہے. ہو سکتا ہے ہر ایک کے اوپر یہ اپلیکیبل نہ ہو، کیونکہ اگر ہمارے رسپونڈنٹس ایسے ہیں جن کے پاس لیٹر سے یہ ٹیلی فون وغیرہ نہیں ہے، تو ٹیلی فون کا جو طریقہ ہے یا ٹیلی فون کے ذریعے جو رابطہ کر سکتے ہیں وہ پھر نہیں ہوگا. تو اس صورت میں سوائے یہ کہ ہم اس کو خط لکھیں، اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی اور طریقہ کار نہیں ہوگا. بٹ ان سرٹن سچویشنز آئی تھنک اٹ ہیز بین سین کہ ایڈوانس نوٹیفیکیشن یا پریلیمنری نوٹیفیکیشن جو ہے اٹ ہیز ریئلی ورکڈ. ہمارا نیکسٹ جو پوائنٹ ہے فار انکریزنگ دی رسپانس ریٹ از ٹو لک فار دا سروے اسپانسرشپ. اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جس ملک میں یا جس ایریے میں ہم کام کر رہے ہیں اس میں جو ہمارا اسپانسر ہے اس کی گڈ ول کیا ہے. اب گڈ ول جو اس کی اسپانسر کی ہے دیٹ کوڈ انفلوئنس دی موٹیویشن آف دی رسپونڈنٹ فار کوآپریشن. اگر ہمارے اسپانسر کی گڈ ول بہت اچھی ہے تو لوگ جو ہیں وڈ بی ولنگ ٹو کوآپریٹ. اگر اس کی گڈ ول جو ہے وہ لوگوں کے پاس اتنی جو ہے وہ ریپوٹیشن کو اتنی اونچی نہیں ہے دین پرہیپس دیٹ میکس اے ڈفرنس. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ دا ریسرچر ہو از کنڈکٹنگ دا ریسرچ ہی شوڈ آلسو لک ان ٹو دیٹ، کیونکہ سوال نامے کے ساتھ جو کور لیٹر بھیجیں گے آپ، اس میں آپ نے یہ تو بتانا ہوگا کہ اس اسٹڈی کو اسپانسر کون کر رہا ہے. اور یہ جب میں اسپانسر کی بات کر رہا ہوں تو اس میں شاید زیادہ میرا جو اشارہ ہے وہ اس اسٹڈی کے بارے میں ہے جو کہ فنڈیڈ اسٹڈی ہوتی ہے، اور آپ ایز اے کنسلٹنٹ کام وہ کرتے ہیں یا ایز اے کنسلٹنگ ایجنسی آپ کام کر رہے ہیں. ایز اے اسٹوڈنٹ اگر آپ کام کر رہے ہیں تو اس میں آپ کی جو اسپانسرنگ ایجنسی ہے وہ آپ کا انسٹیٹیوشن ہے، وہ آپ کا ادارہ ہے، آپ کی یونیورسٹی ہے. تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ یونیورسٹیز کی ریپوٹیشن پبلک میں اچھی ہے، کیونکہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یونیورسٹیز جو ہیں ہمارے نوجوان طبقہ کو ٹرین کر رہے ہیں، اور یہ نوجوان طبقہ جو ہے جو اسٹوڈنٹ ہے ہی از ایکچولی ان دا لرننگ پروسیس. تو اس لرننگ پروسیس کے حوالے سے ان موسٹ آف دا کیسز پیپل وڈ لائک ٹو کوآپریٹ. بٹ ادروائز اف وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دا فنڈنگ ایجنسی، باہر کی اگر اسپانسرڈ ریسرچ کی بات کر رہے ہیں تو اس میں ڈیفینیٹلی یہ ایجنسیز کا امپیکٹ ہمیں نظر آتا ہے. لائک مے بی دی انٹرنیشنل آرگنائزیشنز جسٹ لائک دی لیٹس سے یونیسیف کی بات کر رہے ہیں، یا یو این او کی اور ایجنسیز ہیں لائک WHO ہے یا کوئی یہ فوڈ کی ایک آرگنائزیشن ہے، تو ان کی ایک ریپوٹیشن بنی ہوئی ہے اور پیپل لائک ٹو کوآپریٹ ود دوز کائنڈ آف ایجنسیز. سو دیٹ از ہاؤ وی سی کہ ہماری جو اسپانسرنگ ایجنسی ہے اس کی ریپوٹیشن، اس کی گڈ ول جو ہے دیٹ میکس اے ڈفرنس، دیٹ انفلوئنسز دی respondents whether they are readily willing to cooperate and fill out the questionnaire and send it back, اور وہ ignore کر رہے ہیں. So that's how the sponsorship of the study makes a difference. ہمارا next point ہے کہ in order to increase the response rate, we as researchers should facilitate the return of a questionnaire. اب اس میں ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ جو ریٹرن ہے اس کو ہم جتنا سمپلیفائی کر سکیں ہم کر سکتے ہیں. اب ریٹرن کے لیے کئی طریقے ہیں. ایک مثال کے طور پر طریقہ ہے کہ ہم نے اس کو ڈاک کے ذریعے اگر بھیجا ہے تو ہم ان سے یہی کہہ رہے ہیں کہ ڈاک کے ذریعے اس کو واپس بھیج دیں. اور اگر ہم ڈاک کے ذریعے منگوا رہے ہیں تو وی ہیو ٹو انکلوز سیلف ایڈریسڈ اسٹیمپڈ envelope. اب اگر یہ ہم اس کے ساتھ انکلوڈ کر رہے ہیں تو probably we are encouraging the person to fill it out, put it in the envelope, and this is easier to send it back. I think that's one way to facilitate.
ادروائز دوسرے طریقے یہ ہو سکتا ہے وی مائٹ بی ریکویسٹنگ دا پرسن اوکے ڈپازٹ دا کویسچنر ایٹ سچ اینڈ سچ پلیس. وہ پلیس کوئی مثال کے طور پر پیٹرول پمپ کے اوپر بھی ہو سکتا ہے, وہ کوئی شاپنگ سینٹر بھی ہو سکتا ہے, وہ کئی ایک اور طریقے ہیں اس کو ریٹرن کرنے کے لیے. بٹ واٹ ایور دا پروسیجر وی فالو اٹ شوڈ بی کوائٹ کنوینئنٹ ٹو دا پرسن. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم فیسیلیٹیٹ کریں. کبھی ہم انسینٹیوز کے ساتھ بھی اس کو ٹائی ان کرتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ اپنا سوال نامہ جو ہے آپ فلاں جگہ پہ اس کو ڈپازٹ کریں گے, جہاں آپ ڈپازٹ کریں گے مے بی وی give something as a token of appreciation, some kind of incentive. If we're talking about the shopping center, تو maybe we are saying کہ اگر فلاں شاپنگ سینٹر سے آپ اس کو ڈپازٹ کروائیں گے تو وہاں سے you will get a coupon which the person could use for the purchase of some merchandise from that particular place or something else. Therefore, I think facilitation of the return of questionnaire is very important, whether it's being asked to send through the mail or through other some agency. ہمارا نیکسٹ جو پوائنٹ ہے اسی کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے وہ ہے دی کائنڈ آف postage we use. So it affects the I think sending of the questionnaire back. کس قسم کی ہم postage یوز کر رہے ہیں. Are we using a first class mail or are we using a third class mail? If we are using a first class mail or courier service or let's say air service ہم یوز کر رہے ہیں, that might indicate the significance of the study کہ ہم اس میں کتنا انٹرسٹڈ ہیں. اگر ہم آرڈینری قسم کی میل استعمال کر رہے ہیں تو probably that may not make much impact on the respondent with respect to the significance of the study, which may have impact on the response rate. اسی postage میں کبھی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم اسپیشل قسم کی اسٹیمپس ہم یوز کریں. وہ اسٹیمپس ہو سکتی ہیں کوئی کسی اوکیزن پہ لیٹس سے پوسٹل سروسز نے ان کو ایشو کیا ہے, those could be there. But certainly maybe if we are comparing the use of the stamps compared with the metered mail, I think people would prefer to see کہ کس کو یوز کیا گیا ہے, and that may be indication, that may be taken as an indication of the importance which is being attached to that study, or if that is impressive to the respondent, he or she might be willing to send it back. ہمارا نیکسٹ پوائنٹ ہے پرسنلائزیشن. اب پرسنلائزیشن سے مراد یہ ہے کہ we are making the contact with the person as a real personal kind of contact. اس کی طرف میں نے پہلے جو تھا کور لیٹر اس کے حوالے سے بات کی تھی, but still I'm putting it as a separate point. اور یہاں پر بات ہو رہی ہے کہ جو ایڈریس اس کے اندر لکھا جائے گا that should be a personalized kind of address. It might have a personally typed cover letter and maybe individually signed letter. اگر ہم یہ کرتے ہیں تو یہ ہوگا کہ بھائی اس کو بہت امپورٹنس دی گئی ہے, not only the study بلکہ اس رسپونڈنٹ کو بہت امپورٹنس دی گئی ہے, اس لیے the respondent might feel motivated کہ the person that he is going to fill it out and send it back to us. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں تو we are looking at the size, reproduction and color of the questionnaire. اب سائز کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں تو what size of the paper should be used? In most of the cases it is recommended کہ سائز جو ہے وہ جس کو ہم تھیسس سائز کا پیپر کہتے ہیں یا A4 سائز پیپر کہتے ہیں, in most of the cases that makes a difference. It is recommended that we should not use a legal size paper, we should use A4 size paper. That is one thing. Now size کے ساتھ اگلی بات آتی ہے the quality of the paper. کہ quality of the paper, I'm not suggesting کہ glazed paper ہونا چاہیے یا
بہت ہی ایکسپینسو پیپر ہونا چاہیے, بٹ ریزنیبلی گڈ کوالٹی پیپر ہونا چاہیے, جس کے اوپر if the respondent wants to use a pencil, he is comfortable to use the pencil or ball point, اور اگر انک والا پوائنٹ جو پین ہے اس سے وہ اس کو لکھنا چاہتا ہے تو پیپر جو ہے اس کے اوپر آرام سے آسانی سے لکھا جا سکے. یہ نہیں کہ کوالٹی آف پیپر اتنی خراب ہے کہ اگر انک والا پین یوز کر رہے ہیں تو اس کے اوپر وہ انک جو ہے وہ پھیل رہی ہے, یا پینسل ہم اس پہ یوز کر رہے ہیں تو لیڈ پینسل جو ہے وہ اس کے اوپر لکھنا مشکل ہوگا. سو سائز آف دی پیپر, دین دا کوالٹی آف دا پیپر. اس کے بعد تیسری بات اس میں آ رہی ہے اٹریکٹیو پرنٹنگ, کہ پرنٹنگ جو ہے دیٹ شوڈ بی اٹریکٹیو. اس میں ڈیزائننگ کی بات ہو سکتی ہے. پرنٹنگ میں ہم یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کویشچن ٹو کویشچن جو ہے وہ کتنا ہم نے فاصلہ رکھا ہے. اس پرنٹنگ کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں, از دیر انف اسپیس given for writing the response to the respondent, بہت زیادہ جو ہے کنجیسشن کی گئی ہے, یا how is that taken care of. So printing has to be attractive one. فوٹو کاپنگ کی ہے یا ہم نے واقعی پریس سے پرنٹ کروایا ہے, I think that has to be good looking, because we are making the questionnaire as attractive as it is possible, so the person feels like opening it and cooperating and filling it out. اس کے ساتھ ہی اس میں بات ہو رہی ہے use different colors for different parts. If the questionnaire has been divided, let's say, into different parts, then each part may be separated by using different color papers. So اس میں کوئی اتنا فرق نہیں پڑے گا, کاسٹ میں کوئی اتنا فرق نہیں پڑے گا, بٹ ڈیفینیٹلی اس کی پریزنٹیشن جو ہے وہ بہتر ہونی چاہیے. مے بی اس کا جو ٹائٹل پیج ہے وہ سیپریٹ کلر کا ہو سکتا ہے, اندر ڈفرینٹ کلر ہو سکتا ہے. تو دس از ہاؤ وی لک ایٹ دیٹ. اور ایک اور امپورٹنٹ یا اہم چیز میں کہوں گا کہ جب ہم سوال نامہ رسپونڈنٹ کو بھیج رہے ہیں تو میرا مشورہ یہ ہوگا کہ آپ سوال نامے کے سائز کا ہی لفافہ استعمال کریں اگر ہم ڈاک سے یہ بھیج رہے ہیں. تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ لیٹس ناٹ فولڈ دا کویشچنیئر, ہم اس کو سیدھا رکھ کر سیدھا اس کو بھیجیں گے. دیٹ گیوز اے نیٹ اینڈ کلین کائنڈ آف لک اینڈ اٹریکٹیو کائنڈ آف کویشچنیئر. تو اس سے یہ بھی نظر آئے گا کہ ہم اس اسٹڈی کو کتنا اہم تصور کر رہے ہیں اور اس کے لیے ہم ایفرٹ کر رہے ہیں کہ دیٹ وی آر ٹرائنگ ٹو میک اے گڈ پریزنٹیشن ٹو دی رسپونڈنٹس. تو یہ کچھ تھے پوائنٹس جس کو ہم استعمال کر کے کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا جو رسپانس ریٹ بڑھ جائے. یہ نہیں کہا جا رہا کہ ان میں سے آپ ایک ٹیکنیک کو یوز کریں یا دو کو کریں. پاسبلٹی ہے کہ ہمیں یہ ساری ٹیکنیکس جو ہیں سائملٹینیسلی ہی یوز کرنی پڑیں, بلکہ ریکمنڈیشن یہی ہے کہ میک یوز آف آل دی ٹیکنیکس سائملٹینیسلی. تو جس کو ہم کہتے ہیں کہ ٹوٹل ڈیزائن ایفرٹ یا TDE, کہ ہم اپنی طرف سے ہر ایفرٹ کرنی ہے جس سے کہ رسپونڈنٹ جو ہے ہمارا وہ کوآپریٹ کرے اور ہمارا ریٹ آف ریٹرن جو ہے وہ بڑھ جائے. بیکاز ریٹ آف ریٹرن ایکچولی افیکٹس دی سیمپل سائز, اور سیمپل سائز مائٹ ہیو سم implications فار the total results. So this is how we try to make use of some of the tricks, some of the guidelines for increasing the rate of return. اب اس کے بعد ہم نے جو سیلف ایڈمنسٹرڈ کویشچنر تھا اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں ای میل سروس کی. اب ای میل سروس جو ہیں دس مائٹ بی ریلیٹیولی نیو میتھڈ آف کمیونیکیشن, کیونکہ یہ وہیں استعمال ہوگا جہاں پر اس قسم کی فیسلٹیز ہیں, اور وہاں جہاں پر ہے آئی تھنک پیپل یوز اٹ کوائٹ فریکوینٹلی.
اس کے اپنے کچھ ایڈوانٹیجز ہیں. ان ایڈوانٹیجز میں ایک بہت بڑا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ وی کین ڈو دا تھنگس ود گریٹ اسپیڈ، کیونکہ الیکٹرانکلی ہم اپنا کویشچنر بھیج رہے ہیں، اور الیکٹرانکلی بھیجنے میں اٹ ٹیکس جسٹ اے فیو منٹس، اور اس میں ہم اپنے ملک کے کسی بھی کونے میں بھیج سکتے ہیں، بلکہ انٹرنیشنلی بھی یہ ہم بھیج سکتے ہیں. تو اس طرح سے پہلی جو بات ہے کہ ڈسٹریبیوشن آف کویشچنر جو ہے اٹ ٹیکس ویری اسمال ٹائم، سو اٹس ویری اسپیڈی کائنڈ آف ڈسٹریبیوشن. Therefore, this is one of the parts of the advantages. اسی طرح لوور ڈسٹریبیوشن اینڈ پروسیسنگ کاسٹ، جہاں ڈسٹریبیوشن کی کاسٹ کم آ رہی ہے وہاں ہی ہم یہ بھی کہیں گے کہ پروسیسنگ کی کاسٹ بھی شاید کم ہو سکے، کیونکہ وی could make some other arrangement with respect to the data processing, or maybe we could connect it with immediate. جب ہم بھیجنے میں جلدی جا سکتا ہے تو ہم اس کو واپس بھی ای میل سے اگر لیتے ہیں تو اٹس ویری کوئک، اٹ ریئلی سیوز ٹائم. تو اس طرح سے دیر از لیس ہینڈلنگ آف پیپر. جو کویشچنر کو یوز کر کے ہم پیپر استعمال کرتے ہیں اس میں بہت کم آئے گا. ہم وی آر جسٹ ہیونگ ون کاپی and that copy is being used again and again. So many respondents might be more comfortable while they are having an impersonal kind of communication with us. کیونکہ اس میں ہمارا جو انٹرویور ہے یا ریسرچر ہے وہ سامنے نہیں ہے. Some people might be more comfortable while communicating their inner feelings or secrets when they are in an impersonal kind of situation and we are trying to get the information. اسی طرح ڈس ایڈوانٹیجز بھی اس کے ہیں، اور ڈس ایڈوانٹیجز میں ایک یہ ہے کہ to what extent these emails are secret. In many cases when people are working in the organizations their emails may not be secret. So ایک لفظ استعمال کر رہے ہیں جس کو ایوز ڈراپنگ کی بات کہتے ہیں. So there might be some kind of bugging کہہ لیجئے کہ آپ کی ای میل کے contents جو ہیں those could be checked and people may not be very comfortable to open up their minds and open up their hearts, and they may not be giving us the truth with respect to their feelings or attitudes. Depend کرتا ہے کہ ہماری ریسرچ کیا ہے. دوسری بات جو اس کے ڈس ایڈوانٹیجز میں آ رہی ہے، کیونکہ ہم اسٹڈی میں بہت ایمفیسائز کر رہے ہیں اباؤٹ دی انانیمیٹی آف دی رسپونڈنٹ، اباؤٹ دی سیکریسی آف دی انفارمیشن، تو اگر ہم ای میل سے ہم ڈیٹا کلیکٹ کر رہے ہیں تو مینٹیننگ دی انانیمیٹی از رادر ڈیفیکلٹ. وہ کیوں؟ اس لیے کہ جب ہمیں وہ کویشچنر واپس ای میل سے آ رہا ہے تو اس میں سینڈر کا ایڈریس تو آٹومیٹیکلی آ جاتا ہے. تو اس لیے ہمیں آئی تھنک انانیمیٹی کو اس کے ساتھ قائم رکھنے میں ہمیں پرابلم نظر آتا ہے. اسی طرح اور بھی ڈیفیکلٹیز ہو سکتی ہیں. ناٹ آل ای میلز ہیو دی سیم کیپیسٹی. کچھ سافٹ ویئر کی لیمیٹیشنز ہو سکتی ہیں اور کچھ سافٹ ویئرز ہیں نہیں، یا جو ادر پارٹی ہے جو ہمارا رسپونڈنٹ ہے he may not be well conversant, he or she may not be well conversant with those softwares. One, it's not there. Second, may be unable to make use of those softwares. So these are some of the disadvantages of email service. Then another way of communication with the respondents with respect to the survey research is the internet service. اب انٹرنیٹ سروس جو ہیں یہ ایسے ہی ہے جیسے ہم کہتے ہیں کہ سیلف ایڈمنسٹرڈ کویشچنر جو ہیں ان کو ہم پوسٹ کر دیں ویب سائٹ پہ. تو اس طرح سے جو انٹرنیٹ سروے ہیں وی آر ایکچولی میکنگ یوز آف دا ویب سائٹ، اور اس ویب سائٹ پہ ہمارا جو کویشچنر ہے آئی تھنک دیٹ از ڈسپلیڈ اوور دیئر، اور دین وی سی کہ رسپونڈنٹس جو ہیں اس کو یوز کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں.
تو اس طرح سے what we are looking at is that the respondents provide answers to questions displayed on screen by highlighting a phrase, clicking an icon, or keying in the responses. So it's very, I think, economical way of doing it, and it depend کرتا ہے کہ اس کی facility کہاں ہے. Also it depends upon the nature of the study and also the nature of the respondents. And again میں نے پچھلی دفعہ یوز کیا انفراسٹرکچر کا لفظ, تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ انٹرنیٹ کی فیسلٹی اویلیبل ہے کہ نہیں ہے. اگر ہے تو دس مائٹ بی ون آف دی very important, I think, developments in the survey research where we can reach people and get the information. اور اس کے بہت سارے ایڈوانٹیجز ہیں اور اسی طرح اس کے ڈس ایڈوانٹیجز بھی ہیں. ایک بہت بڑا ایڈوانٹیج اس کا یہ ہے کہ we can do these things in a great speed. So speed and cost effectiveness is, I think, the most important advantage of this internet survey. So we can reach a large audience, personalize the messages, secure the confidential answer quickly and cost effectively. بڑی مزے کی بات ہے کہ ہم نے ویب سائٹ پہ اس کو ڈال دیا ہے. Now it is on the other side, اس کے اوپر پڑا ہے, اینڈ اب رسپونڈنٹ جو ہے وہ رسپونڈنٹ اس کو پک اپ کرتا ہے, اور پک اپ کر کے ویری کوئکلی he can, if he is willing to cooperate, very quickly he can fill it out and it can come back to us. تو اس میں ایک تو ہم جتنی چاہیں ہم اس میں سیمپل سائز بڑھا سکتے ہیں. we can reach large audience, اور پھر جو میسیج ہے وہ ہم پرسنلائز کر سکتے ہیں, اور ڈیفینیٹلی اٹ سیوز لاٹ آف کاسٹ. اسی کے ساتھ ہی ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اٹ کین ایلیمینیٹ دی کاسٹ آف دی پیپر, postage, ڈیٹا انٹری اینڈ ادر ایڈمنسٹریٹو کاسٹ. اب یہ جو کاسٹ اگر بچتی ہے تو اس کے ساتھ ہی ہم کمپیریزن کرتے ہیں کہ ٹو واٹ ایکسٹینٹ اٹ از کاسٹ افیکٹو. اوکے, تھوڑی کاسٹ ہے, وی کین ریچ لاٹ آف آڈینس, لارج آڈینس, پرسنلائز کر سکتے ہیں میسیج کو, تو ڈیفینیٹلی اٹ کین save us time, it can save us the finances and other efforts as well. اور اگر ہم اپنا سیمپل سائز بڑھاتے جائیں گے تو انکریمنٹل کاسٹ آف ریچنگ ایڈیشنل رسپونڈنٹس از ویری مارجنل, اینڈ وی کین انکریز آور سیمپل وداؤٹ انکریزنگ مچ آف دی کاسٹ. یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہم اس کو کیسے کرتے ہیں, کیونکہ اگلا ایک ایڈوانٹیج آئے گا جس میں ہمیں ساتھ ساتھ پتہ چلتا جائے گا کہ ہمارا رسپانس ریٹ کیا ہے, اور اگر ہمارا رسپانس ریٹ کم ہے تو وی مائٹ ویٹ اینڈ ٹیک کیئر آف دیٹ لو رسپانس ریٹ بائی انکریزنگ دی sample size, contacting more people, and there are other ways to contacting these people who are connected with the internet. Second important, I think, advantage is that we could use visual kind of method. So visual appeal and interactivity is there. Internet surveys can be interactive, although it's not the respondent as such, maybe it's mechanical kind of interaction, but certainly it is interactive. We can use color over here, we can use sound, animation, which may increase the motivation of the respondent. So here on the internet, we can use the visual material, and we can get the, let us say, impressions about that thing which we are showing to the person. That might be packing, that might be a map of something, that might be a model of something. So we can really share with the respondent the visual items which we think are necessary to do that. So that's an important kind of advantage compared with if we are using the mail kind of survey, جس میں کہ یہ بات نہیں ہو سکتی. ہمارا نیکسٹ جو ایڈوانٹیج ہے وہ ہے رسپونڈنٹ پارٹیسپیشن.
So some computers users navigate the particular website where questions are displayed, اور اگر وہ نیویگیٹ کرتے ہیں ان کی let's say that's part of their habit, they are looking for something, so definitely that increases our response rate. اگر وہ نیویگیٹ کر رہے ہیں تو there is some interest, اور اگر ہماری اسٹڈی ان کے انٹرسٹ کے مطابق ہے تو they might be motivated to cooperate with us, and we expect higher participation and cooperation from those people who usually are looking for that kind of questionnaire on the website. We are looking at the accurate real-time data capture, اور اس میں ایڈوانٹیج بڑا ہے کہ ریسرچر جو ہے کین مانیٹر دی ہول انکمنگ آف دی کویشچنیئرز، انکمنگ آف دی ڈیٹا ایز ویل. یعنی ہم ساتھ ساتھ اس کی انٹریز ہو رہی ہیں اس ڈیٹے کی، اور ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ کتنے لوگ آ رہے ہیں، اور ناٹ اونلی انٹریز ہیں بلکہ ڈیٹے کی آپ ٹیبولیشن بھی ساتھ ساتھ ہو سکتی ہے، لوگ کرتے ہیں. سو مے بی وی آر لوکنگ ایٹ دی ریزلٹس ایز ویل. تو اگر ہمیں لیٹس سے مزید سیمپل کو انکریز کرنے کی ضرورت ہے تو چونکہ ہماری ہر چیز ساتھ ساتھ ہو رہی ہے we could go for it. اس کے علاوہ ایک اور ایڈوانٹیج انٹرنیٹ کا جو ہے وہ کال بیکس کا ہے. اس میں ڈپینڈنگ اپون دی سیمپلنگ فریم آئی تھنک اٹس ایزیئر ٹو کال بیک. اگر ہمارا سیمپلنگ فریم کہیں ایسی جگہ سے لیا گیا ہے جہاں کی ایک لسٹنگ از آلریڈی آن دا کمپیوٹر، تو ہمیں وہاں سے پتہ چلے گا کہ کون کون لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں انفارمیشن واپس بھیجی ہے اور کون ہیں جنہوں نے نہیں بھیجی ہے. therefore we can arrange for the reminders, and we could have some follow-up of the whole thing, whereby the response rate might increase. So those sending incomplete questionnaires can also be identified. اور اگر وہ آئیڈینٹیفائی ہو جاتے ہیں تو انکمپلیٹ انفارمیشن جو ہمارے پاس آ رہی ہے وی کوڈ ریئلی گیٹ اٹ کمپلیٹڈ بائی ریکویسٹنگ دی سیم ریسپونڈنٹس ٹو ڈو اس اے فیور. ہمارا اگلا جو ہے اس کا ایڈوانٹیج وہ ہے کہ پرسنلائزڈ اینڈ فلیکسیبل کویشچننگ. اب نو انٹرویور ان انٹرنیٹ سروے بٹ دی سافٹ ویئر انٹریکٹس ود دی ریسپونڈنٹ. So this is more like programming the whole system, جس میں کہ رسپونڈنٹ تو نہیں ہے لیکن رسپونڈنٹ کی جگہ ہمارے سافٹ ویئر کی مدد سے we are trying to interact, the researcher is trying to interact with the respondent. تو اس میں سیدھی بات ہے کہ maybe the computer asks the questions in a sequence determined by the respondents. تو جو پریویس اس نے سوال کا جواب دیا اس کے بیسس پہ ہمارا جو سسٹم ہے دیٹ آسک دا کویشچنس، اور وہ اسکرین پہ اگر کویشچن آ رہا ہے تو پچھلا جو سوال تھا اس کے بیسس پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ اگلا سوال اس کے اوپر ایپلیکیبل ہے یا نہیں ہے، یا کون سا اگلا سوال ہے which is applicable to this individual person. So mechanically that question comes to this individual. So that is how we are looking at it is more like a personalized thing کہ وہ سوال آپ کے سامنے آ رہا ہے which is applicable to the respondent. اور اس میں ایک اور ڈس ایڈوانٹیج جو تھا کبھی کہ ہمارا جو سیلف ایڈمنسٹرڈ کویشچنیئر ہے جس میں کہ سارا کا سارا سوال نامہ رسپونڈنٹ پڑھتا ہے اور وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آگے کیا سوال آ رہے ہیں اس کے بیسس وہ پچھلے سوال کا جواب دیتا ہے. آئی تھنک دیر از سم کائنڈ آف کنٹرول اوور دی کویشچن آرڈر جو کہ ہمارے کویشچنیئر سیلف ایڈمنسٹرڈ یا میلڈ کویشچنیئر میں نہیں تھا. یہاں پر اف اٹ از جسٹ لائک ارینجڈ پروگرامڈ لائک دیٹ کہ سوال سامنے ایک آ رہا ہے اس کے بیسس پر اس کا جو جواب ہے اس کے بیسس پر نیکسٹ سوال آئے گا. سو ان اے وے دس از مور آف اے پرسنلائزڈ کائنڈ آف اپروچ. دوسرا فلیکسیبلٹی ہے
تیسری اس کے ساتھ ہی ہمیں نظر آتی ہے کہ دیر از سم کنٹرول آن دی کویشچن آرڈر وچ از بینگ پریزنٹڈ ٹو دی رسپونڈنٹ. البتہ اس میں اگلا ایڈوانٹیج ہے رسپونڈنٹ انانیمیٹی. Respondents feel comfortable in sharing sensitive information where there is no interviewer and where perhaps address is not known. Now, anonymity کی بات جیسے میں نے پہلے کہا کہ depends upon our sampling frame. اگر sampling frame ہم نے کمپیوٹر کی کسی لسٹ سے لیا ہے تو probably it might be questionable, but otherwise if the person is responding تو I think اس میں اس کی anonymity وہاں قائم رہے گی, because that person may not identify and perhaps we are not asking for identity. Therefore, I think this is a good way of getting hold of those respondents who are more comfortable in a non-personal kind of situation. یعنی کہ جہاں کہ انٹرویور نہیں ہے, ایڈریس نہیں ہے, تو آبویسلی وی آر پرووائڈنگ آئی تھنک مور ایشورنس اباؤٹ دی انانیمیٹی اور کانفیڈینشیلٹی آف دی انفارمیشن. آبویسلی اگر بندے کا نام نہیں ہے تو the information is going to remain secret. It is another advantage that response rate can be increased by sending email-friendly reminders. That's part of the callback. ہم response rate کو بڑھا سکتے ہیں کیونکہ we have gotten the address from a particular sampling frame, and if we have that, we could send the email to the selected respondents, اور اس میں بھی پھر ای میل میں ہم اسی قسم کا ہی لیٹر لکھیں گے کہ بھائی maybe you have forgotten to attend to it, please look into it and دیکھیں کہ آپ ہمیں اس کا رسپانس کریں. اور چونکہ ہم نے ایڈریس اور نام اس کا نہیں مانگا, therefore we might say کہ اگر آپ نے بھیج دیا ہے تو maybe we could say okay, ignore this reminder. Then we can also look at the disadvantages of internet surveys. One of the I think big disadvantage of internet survey is that all people cannot participate. Who will participate? Only those people will participate who have the facility. So یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کتنا ملک میں کتنا انفراسٹرکچر ڈیولپ ہوا ہے, and obviously more the industrialized country, more the developed country, I think greater the kind of facilities we can expect. So many people developing country میں پاکستان کی اگر بات کریں تو پاکستان میں many people do not have access to internet facility, اور اگر access ہے ہی نہیں تو یہ جو طریقہ ہے انٹرنیٹ سروے کا جو ہے ہمارے پاس ایک آسان سا طریقہ ہے, probably we cannot make use of it. So all with access do not have the same level of technology. اب جن کے پاس اگر access ہے بھی تو ٹیکنالوجی ویری کر رہی ہے. کسی کے پاس highly sophisticated kind of accessibility ہے, کسی کے پاس ہو سکتا ہے یہ نہ ہو. تو اس طرح سے one, it may not be available. Two, ڈپینڈ کرتا ہے کہ کس قسم کی ٹیکنالوجی ان کے پاس ہے. اور اس کے بعد اگلی بات ہے کہ many people who have the accessibility may lack powerful compatible for software. اور اگر اس سافٹ ویئر ان کے ساتھ compatible نہیں ہے تو again there are limitations. And other thing is maybe some people may not have the skills to navigate and they may not be able to use that kind of facility, and if they are unable to use تو ریسرچر کے لیے پھر ڈیفیکلٹی ہے. Obviously میں ویسے ہی اگر بات کروں تو یہ بات اس کے ساتھ ہی کنیکٹڈ ہو گئی کہ all people cannot participate, اور اس میں ہم نے مین فوکس یہ بنایا کہ اویلیبلٹی آف دی ٹیکنالوجی ود دا پیپل, ایکسیسیبلٹی آف دی ٹیکنالوجی ود دا پیپل, اور ایکسیسیبلٹی آف لیٹس سے سافٹ ویئر اینڈ کمپیٹیبلٹی آف دی سافٹ ویئر. یہ بات تو اپنی جگہ پر ہے, لیکن اس کے ساتھ جیسے میں نے کہا ڈیولپمنٹ لیول آف دی کنٹری کی بات کی, تو میرا خیال ہے اس میں بھی
اگر لوگ پڑھے لکھے نہیں ہیں تو obviously they are out of this kind of I think approach for data collection. ان پڑھ لوگ ہیں obviously ان پڑھ ہیں تو ظاہر ہے کہ نہیں اس کو استعمال کر سکیں. اگین not only ان پڑھ بلکہ پڑھے لکھے بھی ہیں تو میں بھی we are looking at them with a certain level of education. اور یہ انٹرنیٹ کو استعمال کرنے کا بھی طریقہ آتا ہو تو جب ہی وہ استعمال کر سکیں گے. ادروائز دا ریسورس مائٹ بی دیئر اور اگر وہ ریسورس ہم استعمال نہیں کر سکتے تو پروبیبلی وی آر ہینڈی کیپڈ. اور یہ اتنا جو ایک ویری کوئک اور کاسٹ ایفیشینٹ قسم کا طریقہ ہے فار ڈیٹا کلیکشن اینڈ کمیونیکیشن ود دی رسپونڈنٹس, probably we will not be able to make use of it. ادروائز اگلے اس کے ڈس ایڈوانٹیج میں دیکھیں تو پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اٹس ناٹ پاسبل ٹو گیو فزیکل انسینٹیو ٹو دی رسپونڈنٹ. جیسے ہم نے میل کویشچنئر کی بات کی کہ اس میں ہم ساتھ کوئی چیز بھی بھیج سکتے ہیں. اگر کیش کی بات ہے کیش بھی ہو سکتا ہے, چیک بھی ہو سکتا ہے, یا پین پینسل کوئی اور چیزیں بھی ہم بھیج سکتے ہیں. لیکن اگر ہم بات کر رہے ہیں انٹرنیٹ کی تو ڈیفینیٹلی فزیکل انسینٹیوز کین ناٹ بی سینٹ ٹو دی رسپونڈنٹس. دیئر فور آئی تھنک دس از ون آف دی ڈس ایڈوانٹیجز ود دس پرٹیکولر اپروچ. When we are looking at all kinds of different approaches for survey research, which approach is going to be the best approach? I think we don't have any yardstick as such کہ ہم یہ کہیں کہ اوکے ہم نے اتنی approaches کی بات کی ہے ان میں سے which one is the best one. I think we cannot say there is no best form of survey. We have to look into the objectives of the study. We have to look into the strengths and weaknesses of a particular method, and then perhaps we may have to take a decision. So we are looking at the objectives of the study. اور objectives of the study میں اگر ہم interviewing is the most important way of doing it, then we have to look into the strengths and weaknesses of that particular thing. تو ہم یہ کہنا بہت مشکل ہے کہ which method is the best method. We have to look into the pros and cons of each method and then see what are the objectives of the study, and then also see how much confidentiality is necessary. Therefore, we have to see the method or evaluate the method keeping in view the advantages and disadvantages of the whole thing, and then we decide that which method can deliver us the best things to us. تو اس طرح سے آج کی جو ہم نے ڈسکشن کی, اس ڈسکشن میں کوشش کی کہ ہم ان باتوں کو, ان فیکٹرز کو دیکھیں جن کی وجہ سے ہم اپنا رسپانس ریٹ انکریز کر سکتے ہیں, اور اس کے ساتھ پھر امپورٹنٹ جو نیو میتھڈس ہم نے دیکھے اس میں ای میل کا تھا اور دوسرا جو تھا انٹرنیٹ کا تھا. تو آج کی ڈسکشن ہم یہاں ختم کرتے ہیں. اگلی دفعہ ہم نئے ٹاپک پہ بات کریں گے اور اس میں کچھ باتیں رہ گئی ہیں وہ بھی ہم اگلی دفعہ کور کریں گے. تھینک یو.